تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کیسے ریموٹ سینسنگ میں مشین لرننگ کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میرا سوال یہ ہوگا کہ کیوں ہم استعمال کرتے ہیں، کیوں ریموٹ سینسنگ میں استعمال کرتے ہیں، اور ریموٹ سینسنگ کو ہی کیوں استعمال کرتے ہیں. میرا ایک کویشچن ہے کہ مثال کے طور پہ کیا ہمیں کوئی بتا سکتا ہے کہ اس سال پاکستان میں کتنی ٹوٹل گندم ہوگی، یا کتنا چاول ہوگا، یا کتنی کپاس ہوگی، یا کتنا گنا ہوگا؟ ان ساری چیزوں کا ایسٹیمیٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی کی بیس پہ گورنمنٹ امپورٹ ایکسپورٹ کا فیصلہ کرے گی، چاول کے ریٹ کا، گندم کے ریٹ کا فیصلہ کرے گی. گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کتنی گندم خریدنی ہے. تو یقیناً یہ سروے سے ہو سکتا ہے. ایک ڈسٹرکٹ میں تو ایک سروے میں ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر رحیم یار خان کے 200 گاؤں ہیں، اور ہر گاؤں کا اگر ایک دن میں بھی سروے کیا جائے کہ اتنے ایکڑ اس میں گندم ہے، چاول ہے، کپاس ہے، تو 200 دن لگ جائیں گے ایک ڈسٹرکٹ کا سروے کرتے ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ 7 مہینے تقریباً ایک ڈسٹرکٹ پہ لگ جائیں گے. تو جب تک کہ نئی فصل آ چکی ہوگی، پرانی فصل ختم ہو چکی ہوگی، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں کتنی دیر لگے گی، آپ اندازہ کر لیں. تو جب تک ہم سروے کریں گے 4-5 سال لگ چکے ہوں گے. تو تھینکس ٹو ریموٹ سینسنگ کہ یہ کام بہت آسان ہے. سیٹلائٹ امیج سے ہم پورے پاکستان کی اسٹڈی کر سکتے ہیں ود ان ویکس، اور ایک ڈسٹرکٹ کی اسٹڈی تو ہم تقریباً فیو آورز میں ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں ریموٹ سینسنگ ڈیٹا سے. لیکن ریموٹ سینسنگ ڈیٹا بہت بڑا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں پاکستان کا ایک امیج لیتا ہوں، اور اگر اس امیج کا پکسل سائز اگر بہت بھی بڑا میں لگا لوں، بہت کورسر ریزولوشن کا لے لوں، 1 کلومیٹر ایک پکسل کا سائز ہے، تو بھی 1 ملین پکسلز بنیں گے پورے پاکستان کے اندر. اور آپ اندازہ کر لیں کہ وہ ایک جیوگرافک بہت بڑا ایریا بھی کور کر رہا ہے، اور پورا پاکستان بھی کور کر رہا ہے. تو اس کی پروسیسنگ میں کتنی ٹائم لگ جائے گی، اور کتنا بڑا ڈیٹا ہوگا. اور اگر مجھے 10 سال کی اسٹڈی کرنی ہے، مثال کے طور پہ کہ ہر سال پاکستان میں کتنی رین ہو رہی ہے، یا ہر سال پاکستان میں کتنا ٹمپریچر بڑھا ہے یا پریشر ہے، تو یہ سارا کا سارا ڈیٹا ریموٹ سینسنگ کی فارم میں ہمیں ملتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں پھر مشین لرننگ کے الگوریدمس کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم مشین لرننگ کو بگ ڈیٹا ہینڈل کرنے میں استعمال کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس آؤٹ کمز آتے ہیں، ہم ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں، اس کے مختلف قسم کے آؤٹ کمز دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی بیسس پہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں. تو یہ ہو گیا تعارف کہ کیوں ریموٹ سینسنگ استعمال کی جاتی ہے، اور مشین لرننگ کیسے ہماری ہیلپ کرتی ہے. تو ہمارے پاس سیٹلائٹ ڈیٹا کچھ اس فارم میں آتا ہے، RGB کی فارم میں، جیسے ہم نے پہلے بات کی، یا ریڈار کی فارم میں آ جاتا ہے ہمارے پاس. اور پھر ہم اس کو کچھ ٹریننگز دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ فلاں فصل ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ گھر ہے، یہ گاڑیاں کھڑی ہیں. اور اس کے بعد ہم مشین لرننگ کے مختلف الگوریدمس دیتے ہیں. ہر الگوریدم مختلف قسم کی ایکوریسی دیتا ہے ڈپینڈنگ پون دی جیوگرافک ایریا. کچھ الگوریدمس کچھ جگہوں پہ اچھے ہیں، کچھ الگوریدمس کسی ایک سیٹلائٹ کے لیے اچھے ہیں، تو اور کچھ کسی اور سیٹلائٹ کے لیے اچھے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس ایک کلاسیفائڈ امیج مل جاتا ہے، جس میں مختلف قسم کی ہمارے پاس لینڈ کورز مل جاتے ہیں کہ ارتھ کے اوپر اتنا پانی ہے، اتنی گھاس ہے، اور اتنا چاول ہے، اتنی گندم ہے، اور اتنے گھر ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ہم سیٹلائٹ کو اگر ادھر سمجھنے کی کوشش کریں پکسل پہ، تو ہمارے پاس سیٹلائٹ امیج کی مثال کے طور پہ 4 لیئرز ہیں. ویسے تو بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں، 8 ہوتی ہیں، 11 ہوتی ہیں. لینڈ سیٹ 8 کی 11 لیئرز ہیں. تو ہم بتاتے ہیں کہ اگر ان پرٹیکولر پکسلز کی ویلیو یہ ہو 111 99 78 9، تو یہ اربن ایریا ہوگا، شہر ہوگا. اگر یہ ویلیوز ان کی پرٹیکولر ہوں گی تو یہ ریور ہوگا، اور اگر یہ ہوں گی تو فورسٹ ہوگا. تو اس کی بیس پہ ہم کلاسیفائر لگاتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک سیٹلائٹ کلاسیفائر امیج آ جاتا ہے. 2 طرح سے کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، ایک پکسل بیس کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، اور ایک آبجیکٹ بیس کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. پکسل بیس کلاسیفیکیشن ہم مشین لرننگ کے بہت سارے الگوریدمس لگا لیتے ہیں، اور آبجیکٹ بیس کلاسیفیکیشن کے لیے ہمیں ڈیپ لرننگ کی ہیلپ لینی پڑتی ہے. یہاں پر کچھ ایگزامپلس ہیں جو کہ میری اپنا ریسرچ ورک ہے جو پبلشڈ ہوا ہے، تو میں اسی کو ایکسپلین کروں گا. ہم نے ایک
ریسرچ پیپر کیا تھا WWF کے ساتھ. ہمارا ایک کولیگ کام کر رہا تھا, تو ہم نے کیٹی بندر کا علاقہ جہاں پر دریائے سندھ سمندر میں جا کے گرتا ہے, وہاں پر ہم نے مینگرووز کی اسٹڈی کی تھی. یہ علاقہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پر ریئر قسم کی ڈولفنس رہتی ہیں جنہیں ہم انڈس ڈولفن کہتے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ کیسے, ہم نے ایک ٹیمپورل اسٹڈی کی تھی 10 سال کی, تو ہم نے بتایا تھا کہ کیسے کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ مینگرووز کے جو جنگلات ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, کچھ پہ زیادہ ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے ایک آئیڈینٹیفیکیشن کر دی تھی. اسی طرح ہم نے ایک ویٹ گرداوری کا پروجیکٹ کیا تھا 2016 میں. تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کیسے لودھرا کے سب گاؤں کے اندر کس گاؤں میں کتنی گندم ہے اور وہ کون سے ایکڑ نمبر میں ہے یا خسرہ نمبر میں ہے. پھر ہم نے اس کو کسانوں کے ریکارڈ کے ساتھ ہم نے میچ کیا اور پھر ہم نے UBL کو اس کو دے دیا تاکہ وہ فائنینس کر سکیں اس کی بیسس پہ. پھر ہم نے ایک اور پروجیکٹ کیا تھا, یہ بھی ہمارا ایک ریسرچ پیپر پبلش ہوا ہے, کہ کیسے ہم نے آزاد جموں کشمیر میں AJK میں ہم نے بتایا تھا کہ کون سا جو ہمارا لینڈ ہے وہ سوٹیبل ہے ایگریکلچر کے لیے اور کون سا نہیں ہے. کیونکہ جو AJK ہے وہ ایک ہلی ایریا ہے, تو کہیں پہ سلوپ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹریکٹر وغیرہ کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, پانی پہنچایا نہیں جا سکتا. تو ہم نے ایک ڈیسیجن سپورٹ سسٹم بنایا تھا مشین لرننگ کے الگوریدم سے, جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ کہاں پر ہائیلی سوٹیبل ایریاز ہیں جیسے کہ یہ ایریاز ہیں, اور کہاں پر بالکل بھی سوٹیبل ایریاز نہیں ہیں, وہاں پر کاشتکاری نہیں ہو سکتی, ایگریکلچر پروڈکشن نہیں ہو سکتی. یہ میرا ایک جو PhD کا میں نے کام کر رہا ہوں, اس میں نے ایک الگوریدم بنایا ہے جس کی بیس پہ میں مختلف قسم کے سیٹلائٹ امیجری لیتا ہوں اور ڈیسیجن اور سپورٹس لگاتا ہوں اور مشین لرننگ کے الگوریدمز لگاتا ہوں, اور وہ مجھے پچھلے 20 سال کا سٹیز کی باؤنڈریز کو جو ہے وہ باؤنڈریز نکال کے دے دیتا ہے میرا الگوریدم. اور میں 125 سٹیز کو پڑھ رہا ہوں اور ان کا کلائمیٹ کا ٹرینڈ پڑھ رہا ہوں کہ وہاں پر کلائمیٹ کتنا پچھلے 20 سال میں فرق پڑا ہے. یہ کچھ اور مثالیں ہیں کہ کیسے ڈیپ لرننگ کو استعمال کر کے پارکنگ میں کاروں کی تعداد وغیرہ نکالی جا سکتی ہے. اور اسی طرح یہ ایک پروجیکٹ ہوا تھا جارڈن میں, کیسے آپ کھجوروں کو یہ آبجیکٹ بیس کلاسیفیکیشن ہے کو ہم کاؤنٹ نکال سکتے ہیں اور ان کی ہم ہیلتھ نکال سکتے ہیں کہ کون سی کھجوریں ہیلدی ہیں اور کون سی ہیلدی نہیں ہیں, تو ان کو کیا کیا تو پریکاشنری میجر چاہیے. تو یہ بھی ویسے ہی مثال ہے کہ اگر ہم ایک ملک میں صرف کھجوروں کے درخت یا مثال کے طور پہ پاکستان میں آموں کے درخت یا اورنجز کے درخت کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو سالوں سال لگ جائیں گے, ایک ڈسٹرکٹ میں ہی لگ جائیں گے. لیکن تھینکس ٹو ریموٹ سینسنگ اور مشین لرننگ کے ہم یہ بڑے آرام سے کچھ دنوں میں پروسیس کر کے کاؤنٹس نکال سکتے ہیں. ہم اس پہ ایک پروجیکٹ پہ کام بھی کر رہے ہیں, تو ہم انشاءاللہ بہت جلد ٹریز کاؤنٹ کریں گے مینگوز اور اورنجز کے مختلف ڈسٹرکٹس میں پاکستان میں. اسی طرح ریموٹ سینسنگ جو ہے وہ پریسیجن ایگریکلچر میں استعمال ہوتی ہے, اور ہم سیٹلائٹ امیجری لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ کس جگہ پر فصل جو ہے ہیلدی ہے اور کس جگہ پر نہیں ہے. تو ڈرون امیج ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, اور ہم بجائے یہ کہ پورے فارم کو ہم کھاد ڈالیں یا سپرے کریں, ڈرون جو ہے وہ اسی پرٹیکولر جگہ پر جا کے فرٹیلائز کر دیتا ہے یا سپرے کر دیتا ہے کیونکہ اس کو لوکیشن کا پتہ ہے. تو یہی سیٹلائٹ امیج کی خوبی ہے جو میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے پاس لوکیشن کی انفارمیشن بھی ہوتی ہے. اسی طرح ہم سیٹلائٹ امیجری کو استعمال کر سکتے ہیں ہریکین ڈیٹیکشن کے لیے کہ وہ ہریکین کی ڈائریکشن کدھر کو ہے. سیٹلائٹ امیج سے ہم پہلے ہی اس کی سپیڈ, ونڈ سپیڈ, ڈائریکشن وغیرہ لے کر, پریشر لے کر ہم پریڈکٹ کر لیتے ہیں کہ فلاں ہریکین اتنے دن میں اس جگہ پہ پہنچ جائے گا. اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ کیسے ہم مشین لرننگ کو استعمال کر سکتے ہیں کراپ ٹائپ کلاسیفیکیشن میں, جو میں نے پہلے بات کی, ییلڈ ایسٹیمیشن میں کہ کتنی فصل اس سال ہوگی, اور سوئل کی ٹائپس کیا ہوں گی, اور پھر ہم فورسٹ کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں. پھر ہم آئس تھکنس وغیرہ کو, اور آئس کتنی میلٹ ہو رہی ہے, اور اسی طرح سنو کتنی میلٹ ہو رہی ہے, گلیشیئرز ہمارے کتنے میلٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ہسٹوریکل ڈیٹا ہوتا ہے, یعنی کہ پچھلے سالوں کا بھی ڈیٹا ہوتا ہے, اور اس کی بیس پہ ہم آنے والے زمانے کی پریڈکشنز بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم جیو ہیزرڈس میں جو میں نے بولا پہلے سونامی وغیرہ میں, اور اسی طرح ہم ریسورس مینجمنٹ میں کر سکتے ہیں,
اپلیکیشنس کہ ہم کیسے ڈیمز وغیرہ کو، یا ہم بتا سکتے ہیں مختلف پیرامیٹرز لے کے اور مشین لرننگ کی ٹیکنیکس لگا کے کہ کون سی جگہ پر ڈیم سب سے سوٹیبل ہوگا، کہاں پر سلوپ سب سے کم ہوگی، کہاں پر پانی کا فلو سب سے زیادہ ہوگا، کہاں پر پانی کی اسٹریم سب سے زیادہ آئیں گی. اس طرح شہری علاقوں میں ریموٹ سینسنگ وغیرہ اور مشین لرننگ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ کیسے شہر کس طرف کو بڑھ رہا ہے تو اگلے 30 سال میں کیسا ہوگا، اور کہاں پر اربن پلاننگ کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ جگہوں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اب کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.